آداب ناظرین، میں مشاہد حسین. اس وقت ہم بھٹکل میں موجود ہے. بھٹکل کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے. یہ آپ ندی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک سمندر ہے جسے عربین سی کہا جاتا ہے، جو وہاں سے آج سے تقریباً 800 سال پہلے عرب کے لوگ یہاں پر آئے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عرب کے لوگ آ کے جو ہے یہاں پر نماز ادا کیے تھے، اور وہ جگہ بھی، وہ پتھر بھی موجود ہے جہاں پر یہ لوگ بیٹھے تھے اور نماز بھی ادا کیے تھے. اور اس کے پیچھے ایک مسجد بھی ہے جہاں جو 400 سال پرانی مسجد ہے. تو اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محی الدین جیلانی صاحب ہیں، جو یہاں کے بھٹکل کے رہنے والے ہیں. کافی ان کو جانکاری ہے بھٹکل کے تعلق سے. تو بتائیے کس طریقے سے عرب کے لوگ یہاں پر آئے؟ جی، اصل میں ہم لوگ بھٹکلی کہتے ہیں ہم لوگوں کو. یہ جو ہے ہمارے اتراکھنڈ ڈسٹرکٹ میں، کاروار ڈسٹرکٹ میں، جس کو کاروار کہا جاتا ہے، اتراکھنڈ ڈسٹرکٹ کا ایک تعلقہ ہے بھٹکل. ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد سے یہاں آباد ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ عرب سے آئے تھے. کچھ لوگ جو ہے ڈائریکٹ سعودیہ کی سرزمین سے، حجاز کی سرزمین سے آئے تھے، کچھ یمن کی طرف سے آئے تھے، کیونکہ اس وقت عرب لوگوں کے تجارتی قافلے یہاں ہندوستان میں عروج پر تھے. لوگ آتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہاں سے گھوڑے اور بہت ساری چیزیں لاتے تھے، اور یہاں سے مسالے حاجات جو ہوتا ہے، اسپائسس، وہ اسپائسس لے کے جاتے تھے. انہی تجارتوں کے دوران ہم لوگ یہاں، ہمارے آبا و اجداد یہاں آ کے بسے تھے. یہ جو ندی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو شرابی ندی کہتے ہیں. یہ ندی یہاں سے آتی ہے، پہاڑوں میں سے آتی ہے، اور یہ سیدھا ابھی سمندر میں جا کے گرتی، کیونکہ ابھی لو ٹائیڈ ہے، اسی لیے اس کا پانی کا بہاؤ دیکھیے آپ. یہ پانی جو ہے بہتا ہوا جا کے سمندر میں گرتا ہے. اس کے بعد جب ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے، سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، تو وہی پانی بیک واٹر کے ساتھ آتا ہے، اور پورے یہ ساحلی علاقے کو سیراب کرتا ہوا یہاں کے کھیتی میں، کھیتوں میں بھی، کھیتی باڑی میں کام آتا ہے، ہر چیز میں کام آتا ہے. اور یہ ناریل کے جھنڈ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھٹکل کے اصل ناریل کے درخت ہیں، جھنڈ کے جھنڈ. ہماری ہر چیز، جس طرح صحرا میں اونٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ناریل کا درخت جو ہے ہمارے بھٹکلی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس ناریل کے درخت کو جو ہے ہم لوگ جو ہے نا اس کا گھر بناتے ہیں، اور اس کے یہ ناریل کے پتے جو ہیں ہمارے گھر کی چھت بنتی ہے. بہت ساری ہماری جو ہے چیزیں ان ناریل کے درختوں سے وابستہ ہیں. اور الحمدللہ جب ہمارے کاروباری سلسلے میں ہمارے لوگ آئے بڑے سمندر سے، جس کو بحیرہ عرب کہتے ہیں، بحیرہ عرب سے ہوتے ہوئے جو ہے نا ہوتے ہوئے جب یہاں آئے، تو یہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور آپ کو گہرا سمندر نظر آئے گا. یہ ندی جا کے وہیں ملتی ہے. وہاں سے وہ لوگ بڑے دخانی جہازوں میں آتے تھے، پھر چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے وہ لوگ یہاں آتے تھے، اور یہاں وہ ان کی کشتیاں لنگر انداز ہوتی تھیں. یہ جو سامنے چھوٹا سا گھر نظر آیا ہے، ایک آرام گاہ ہے، وہیں پہ جو ہے وہ کشتیاں لگتی تھیں، اور سامان اترتا تھا یہاں پہ، پورا کاروبار یہاں ہوتا تھا. کچھ ایسے ہی اس میں لوگ یہاں کچھ بس گئے. اس وقت یہاں پہ جو ہے نا وہ جین کی رانی حکمرانی کرتی تھی اس وقت. ان سے عربوں کے تعلقات، ہمارے آباد کے تعلقات جڑ گئے، اور انہوں نے اخلاق اور یہ دیکھ کے جو ہے ہم کو قبول کیا یہاں پہ. پھر بعض لوگ اپنے خاندان کے ساتھ آئے تھے، بعض لوگ یہاں بس کے ان عورتوں کو مسلمان بنا کے ان کے ساتھ شادی بھی رچائی، اور وہی یہ نوائت قوم پھلتی پھولتی گئی. ہماری قوم کو اصل میں نوائت کہا جاتا ہے. نوائت کیوں کہا جاتا ہے؟ نوائت یہ ایک سنسکرت لفظ ہے، نوا آیت اس کو کہتے ہیں. اب بتانے اس میں سچ ہے کیا ہے، میں نے میرے آبا و اجداد سے یہ سنا ہے، اور بعض جگہ تحریر بھی ہے کہ نوا آیت یعنی نئے آنے والے. سنسکرت میں نوا آیت کہتے. تو ہم لوگ یہاں کے جو پرانے لوگ تھے وہ ہم کو نوا آیت کر کے بلاتے تھے. وہی مشہور ہو کے آج نوائت قوم ہے بھٹکل میں، اور اس کے اطراف جتنی بھی ساحلی پٹیاں ہیں جو رہتی ہیں. یہ شراوتی کا جو سمندری تٹ ہے، سمندری ساحل کے جتنے بھی علاقے ہیں، ہماری نوائت قوم یہیں پہ بستی ہے. اور اصل پیشہ ہمارا تجارت ہے. زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کپڑوں کی تجارت سے جڑے ہوئے ہیں. پھر جب 1960 میں گلف کا دروازہ کھلا تو لوگ وہاں پہ جا کے نوکریاں کی، وہاں بھی تجارت کی. آج اسی تجارت کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ یہاں کا اللہ شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے بھٹکل میں بڑے سکون کی زندگی سے رہ رہے ہیں. حالانکہ نام بدنام ہے، لیکن یہاں آپ لوگ آ چکے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں. ہمارے گاؤں میں بالکل امن و امان ہے. ہمارے ہندو بھائی ہمارا اچھا خیر مقدم کرتے ہیں، کوئی ہم سے کوئی
بیر نہیں ہے. میڈیا والے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں ہم لوگ سب خوشی سے رہتے ہیں, پیار سے رہتے ہیں. الحمدللہ ان کے تہواروں میں ہم شریک ہوتے ہیں, ہمارے تہواروں میں وہ شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑا پیارا ماحول ہے. بس لوگ ابھی نئی پوچھ جو ہے اس کو کیا سمجھتی ہے پتہ نہیں ہے. بس ایک سوال یہ ہے کہ جو عرب سے تاجر حضرات آئے تھے وہ یہیں پر قیام کرے یا پھر واپس چلے گئے یہیں پر قیام کرے, تو ان کی یہ نسل ہے بھٹکل کے؟ ہاں بالکل بالکل, وہ یہیں پہ قیام کیے, انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا. بلکہ میں نے سنا ہے کہ اس کا نام جو بھٹکل ہے اصل میں اس کا نام آباد قلعہ تھا. ہاں, جو ٹیپو سلطان کی کسی سپہ سالار نے رکھا تھا, کیونکہ یہاں ایک پرانا قلعہ بھی تھا, آثار بھی ہیں, اور آباد قلعہ نام تھا. تو اس کی بگڑتی شکل آباد قلعہ آباد قلعہ آباد قلعہ آباد قلعہ ہوتے ہوئے بھٹکل بن گیا. یہ بھی سنتے ہیں, میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. جو تجار لوگ آئے تھے مثلاً یمن سے اور جو ہے سعودیہ وغیرہ سے, تو یہاں پہ آباد ہوئے. بعض لوگ چلے گئے, بعض لوگ آباد ہوئے, اور آگے قافلہ بڑھتا گیا, آگے بھی جا کے آباد ہوئے. یہ سلسلہ ہماری جو دکن کی پہاڑیوں تک آگے چل رہا ہے. یہی ہے ہمارا. اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جو پتھر یہاں بیٹھنے کا یہ بھی ہے, یہاں پر جو تجاری حضرات آتے تھے. ہاں, تھوڑی دیر پہلے بتایا جب ان کی پہلی کشتی یہاں آ کے لگی, تو آپ لوگوں کو معلوم ہے مسلمان جہاں بھی اترتا ہے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے, اس کے آگے سر بسجود ہو جاتا ہے. تو انہیں یہاں اتر کے سجدہ شکر بجا لایا, 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھی. وہ تاریخ آج بھی یہاں پتھروں پہ, جن پتھروں پہ نماز پڑھے تھے انہوں نے وہ پتھر آج بھی یہاں لوگ محفوظ رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کو آگے دکھائیں گے تو پتہ چل جائے گا ان پتھروں. تو ناظرین, یہاں بھٹکل میں جو ہے ہم 2 دن سے یہاں پر قیام کر رہے ہیں. کافی انٹلیکچوئل دانشوران حضرات سے بھی ملاقات ہوئی, کئی تنظیموں سے ملاقات ہوئی. یہاں کے لوگوں میں اتحاد اور امن و شانتی دیکھنے میں ملا ہے. تو اس تعلق سے ہم سوال کریں گے کہ بھٹکل میں جو مسلمان ہیں متحد طور پہ ہیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ الحمدللہ اصل میں یہاں جو ہے سب سے پہلا ریزن ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زمانے سے, میں میرے بچپن سے, پھر میرے والد اور ان کے جد امجد وغیرہ, یہ لوگ ہمارے یہاں جماعت کی بہت فوقیت حاصل ہے. ہم لوگ جماعت سے, ہر محلے کی جماعت سے جڑے ہوئے رہتے ہیں, ہر مسجد سے جڑے رہتے ہیں. عشاء کے مغرب کے بعد ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں دن میں ماڈرن اسکول میں, شام کو مغرب کے بعد وہ مغرب سے عشاء تک شبینہ مرکز میں جاتے ہیں, شبینہ مدرسوں میں جاتے ہیں. وہاں پہ ان کو عربی علماء حضرات جو فارغ ہیں ان کو دینی درس دیتے ہیں, اور ان کو اتنا پکا بنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ ایک بچہ جب پیدا ہو کے وہ گلیوں کوچوں میں بڑا ہو کے جب میٹرک وغیرہ کر لیتا ہے تو وہ اسلام کا پوری طرح اسلام کی تعلیمات سے پورا فارغ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو چھوٹے دن کے اذکار, دن کی شروعات کے اذکار, نماز کے اذکار, دعائیاں سب اس کو یاد ہو جاتی ہیں, اتنا پکا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے علم سیکھنے کے لیے, دینی علم سیکھنے کے لیے دینی مدرسے میں جاتا ہے جو ہمارے جامعہ اسلامیہ کی شکل میں ہے. اس کے بعد کوئی ماڈرن تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارا انجمن حامی مسلمین بہت بڑا ادارہ ہے جو صدیاں گزار چکا ہے, جس کی لاسٹ ایئر 2018 میں جو ہے سینٹینری منائی گئی. اور ہمارے وہاں سے فارغین امریکہ کینیڈا سے لوگ آئے الومینس ہمارے, اور انہوں نے دیکھا کہ جس اسکول میں جس کالج میں وہ لوگ پڑھے تھے آج الحمدللہ وہ بہت ترقی کر چکا ہے, 100 سال منا چکا ہے. تو ہم لوگ سب ہماری بنیادی تعلیم اسی انجمن سے حاصل کرتے ہیں. پھر بڑے ہو کے اپنے اپنے کاموں پہ جب جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے وطن کو بھولتے نہیں ہیں, اپنی مٹی کو بھولتے نہیں ہیں. اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے, اپنی جماعت سے, اپنے محلے سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے جڑنا جو ہے یہ ہمارا اتحاد سمجھیے. اسی لیے ہم لوگ کبھی الگ, بہت بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے جو ہیں سائنٹسٹ اور بڑے بڑے آج ہمارے فارغین میں سے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھٹکل کو ترک نہیں کیا. وہ رہتے ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, ناسا میں, اس میں اس میں, لیکن وہ ہر سال بھٹکل آتے ہیں. جون جولائی مہینہ ان کے بچوں کی چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے, جن کو NRIs کہا جاتا ہے. وہ NRIs ہر سال بھٹکل میں آتے ہیں. یہاں پہ ان کی ایک انجمن بھی ہے, اور وہ وہاں سے بھٹکل کے لوگوں کی بہت ساری امداد بھی کرتے ہیں, تعلیمی امداد ہو یا دوسری ثقافتی امداد ہو. اور ہمارے بزنس کے لوگ بھی جو باہر ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے, اس کا نام INF ہے, انڈین نوائت فورم.
یہ جو ہے یہ فارم جو ہے ہمارے بھٹکل کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے. انڈسٹریز کے لیے کچھ چاہیے تو یہ کیریئر گائیڈنس کا بہت اچھی طرح کام کرتا ہے. پھر ہماری خلیج میں جو کونسل ہے بھٹکل مسلم خلیج کونسل، یہ 10 جماعتوں سے جڑی ہوئی پوری ایک الحاق ہے جس کا ہم رابطہ سوسائٹی کے نام سے بھٹکل میں وجود میں آئی ہے. یہ آج وجود میں آ کے 30 سال ہوا ہے. یہ بھی بیلوس خدمت کر رہی ہے بھٹکلی لوگوں کے لیے، بھٹکلی لوگوں کے کیریئر بنا کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے. اور الحمدللہ ہم ہر سال یہاں یا نارائس آتے ہیں، بہت بڑا فنکشن مناتے ہیں جس میں 5,000 سے 10,000 لوگ رہتے ہیں. جس میں ہم نے یہ شروع کیا تھا آج سے 30 سال پہلے. تقریباً جو ہے 75% جب کوئی مارکس لے گا تو ہم اس کو ایک سونے کی گنی انعام دیں گے اور 5,000 جو ہے اس کو نقد انعام دیا جائے گا. اس وقت شروع کیا تھا 1991-92 میں. آج الحمدللہ وہ ایوارڈ، رابطہ ایوارڈ جو ہے اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے ہوں یا بچیاں بہت تگودود کرتی ہیں. اور ہمارا 95% جو تھا ٹارگیٹ وہ جا کے آج 98%، 99% ہو چکا ہے. اور ہماری بچیوں میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان آ گیا ہے. وہ بھی ماشاءاللہ لڑکوں سے بھی زیادہ نمبرات سے وہ کامیاب ہوتی ہیں اور وہ ایوارڈ ہمارا جو رابطہ تعلیمی ایوارڈ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ابھی لاسٹ ویک میں ہی اس کا ایوارڈ کا فنکشن ہوا. اس کے بعد جو ہمارے بھٹکل میں جو ہے منور زماں کی آمد ہوئی، وہ بھی انہی کی ایک کڑی تھی سلسلے کی، رابطہ ایوارڈ کے سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر یہ طوفان وغیرہ آیا، سیلاب آیا. اللہ نے رحم کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے. الحمدللہ اللہ کی سب سے وہی بازو کے جو علاقے ہیں جیسا اڑپی ہوا، منگلور ہوا، وہاں پر کافی زیادہ وائلنس ہوتا ہے. یہاں پر بھٹکل میں ابھی تک ویسی کوئی خبر دیکھنے نہیں ہے. اس کا ریزن یہ وہی ہے کہ یہ جو وائلنس ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو ابھی کیا سمجھے ہم، کیا بول سکتا ہوں میں اس کے بارے میں. یہاں لوگ بہت آتے ہیں، بھٹکل جو ہے یہ ہے وہ ہے بدنام ہے. ہم کو بھی لوگ تم بھٹکل کے ہو ایسا پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا، آپ خود آئے ہوئے ہیں، 2 دن سے آپ رہ رہے ہیں. بھٹکل میں کوئی وائلنس نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ بہت خوش ہیں، تجارت کرتے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں. ان کے تہواروں میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارے تہواروں میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. کبھی کبھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو ہم ان کو دعوتیں دیتے ہیں، اپنے مسجد میں بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں کیا ہوتا ہے. ذکر و اذکار ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اذان ہوتی ہے. ہم بھی وہاں جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے بلاوے پہ. الحمدللہ یہاں بہت اطمینان کا ماحول ہے انشاءاللہ. اور علی میاں ندوی صاحب بھٹکل کو 11 مرتبہ تشریف لائے. جو معروف عالم دین اس وقت کے، جو ابھی بھی ان کے کتابوں سے عوام فیضیاب ہو رہی ہے، اس کا ریزن کیا تھا جو علی میاں ندوی بھٹکل کو ہی پسند فرمائے؟ اصل میں اس کا ریزن تھا، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام محی الدین منیری صاحب تھے. وہ جب بھٹکل مہاراشٹر میں تھا اور وہ خادم حجاج تھے اس وقت. اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی زندگی نصیب کرے. وہ ان کا بہت بڑا احسان رہا ہے ہمارے بھٹکل کے اوپر، کیونکہ وہ خود بہت بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے. ان کی زندگی پوری مجاہدانہ گزری اور بہت چھوٹے اور ینگ ہونے کی کہ میں ہی وہ خادم حجاج کر کے مشہور ہو گئے تھے بمبئی میں. حاجیوں کو جو جاتے تھے جہاز کے تھرو، پانی کے جہاز کے تھرو، تو وہ حاجیوں کا استقبال، ان کی خدمت، ان کا ہر چیز کا خیال رکھتے. کبھی حاجی کے ساتھ گائیڈ بن کے ان کے ساتھ جاتے. اور وہ بہت مشہور شخصیت تھی. ان کو شمالی ہندوستان کے بہت سے علماؤں سے ان کا رابطہ تھا. اور ماشاءاللہ وہ جو ہیں ممبئی سے ایک رسالہ نکلتا تھا البلاغ، اس کے نائب ایڈیٹر بھی تھے وہ اس وقت. تو الحمدللہ ان کے تھرو جو ہے شمالی ہندوستان سے علماء آنے لگے. پھر ماشاءاللہ ایک وقت علی میاں بھی مولانا محی الدین منیری کے تھرو، جہاں تک میری بات ہے، ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی میں سوچوں، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے بچپن میں 1960 میں جب ہمارا جامعہ آباد قائم ہوا اور جو ہے اس کے لیے لوگ جڑتے گئے، اور اس وقت سے آج تک ہمارے جامعہ اسلامیہ سے جو ہے لوگ فارغین ہیں. ہر گھر میں حافظ اور عالم ملے گا آپ کو. ایون ہماری لڑکیاں بھی یہاں جامعات الصالحات، اس کا ایک لیڈیز ونگ ہے، وہاں سے فارغ ہوتی ہیں. ہر گھر میں آپ کو عالمہ بھی ملیں گی جو ہے ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا ایک 3 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں وہ پوری دینی معلومات سے مزین ہوتی ہیں. اس کا ایگزام ہوتا ہے باقاعدہ اردو کے، وہ عالمہ بن جاتی ہیں. تو الحمدللہ یہ منیری صاحب کا جو ہے یہ ان کا احسان تھا ہماری قوم پہ. انہوں نے
مولانا علی میاں اور دوسرے لوگوں کو یہاں سے متعارف کرایا. مولانا علی میاں یہاں پہلی بار آئے, ان کے ہاتھوں سے ہم نے جو ہے ہمارا جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی. الحمدللہ اس وقت یہاں بھی بہت سارے علماء کثیر سے تھے. مولانا علی ملپا صاحب, ڈاکٹر علی ملپا صاحب, ان کے بہت سارے ساتھی. تو یہ جامعہ کا درخت پھلا پھولا بڑا ہو گیا. آج اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھٹکل کے ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر مسجد میں اور ہر جگہ ایک ایک حفاظ, ایک ایک حافظ اور ایک ایک عالم موجود ہے. بھٹکل کے ہر گھر میں الحمدللہ, اکثر گھر میں موجود ہے الحمدللہ. یہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کی دین ہے. اور ہمارے انجمن بھی اسی طرح ترقی کیا ہوا ہے. انجمن حامی مسلمین ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے بھی 100 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بھی بہت سے لوگ فارغ ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور ماشاءاللہ باہر ملکوں میں اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. اور یہ سب لوگ اصل میں ہم کیا ہے, ہم بھٹکل سے جڑے ہوئے ہیں, بھٹکل سے باہر نہیں ہے. بھٹکل سے باہر ہوتے ہیں لیکن اپنی ملت سے, اپنی قوم سے, اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. یہی ہماری شاید کامیابی کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کو شاید پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے جماعت سے رہنا, جماعت سے یہ پسند ہے, کیونکہ اللہ قول ہے کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر رہتا ہے. تو شاید ہمارے بزرگ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے انہی کی اس قول کو لیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اب میری بھی عمر ختم ہو رہی ہے, اسی سلسلے میں بھی باہر رہ کے ابھی ریٹائرمنٹ کی لائف بھٹکل میں گزار رہا ہوں. میرے بعد جتنے بھی ہمارا یہ سلسلہ چلتا آئے گا, اور جب تک دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کرتا ہی رہے گا. جی وہی بھٹکل کے ابھی بھی بھٹکل میں جو ہے جو ثقافت ہے مسلمانوں کی, جو تاریخ ہے ابھی تک موجود ہے. جیسے کہ اردو زبان ہے یا اردو لٹریچر ہے یا تاریخی کتابیں ہیں, ابھی بھی لوگ اردو پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, اور جو اسلامی تہذیب ہے وہ بھی زندہ ہے. بالکل. اس کا یہ ہے کہ دیکھیے ہماری اپنی یہاں کی زبان جو ہے وہ نوائتی کہتے ہیں, جو مراٹھی, کونکنی, گوانی سے ملی جلی ساحلی زبان ہے, جس کو لغت السواحلیہ بولتے ہیں عربی میں. ساحلی زبان ایک ایریا کی زبان جو تھوڑی تھوڑی دور جاتے تک اس چینج ہوتے جاتی ہے, کیونکہ مشہور ہے مثل کے ہر لینگویج جو ایک 50 قدم 100 قدم آگے جائیں گے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. تو یہی سلسلے میں ہماری نوائتی زبان ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گی منگلور کی طرف تو وہ جو ہے کونکنی کی شکل اختیار کرے گی. اس طرف مہاراشٹر کی طرف جائے گی تو وہ کوکنی اور مراٹھی کی شکل اختیار کرے گی. اور ہمیں جو ہے ہم اردو باقاعدہ پڑھتے ہیں اپنے اسکولوں میں, اپنے مدرسوں میں اردو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ابجد سے پڑھتے ہیں, الف با سے پڑھتے ہیں, اور باقاعدہ ایز اے لینگویج پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمارا بھٹکلی نوجوان جو معمولی پرائمری اسکول سے بھی فارغ رہتا تو وہ اردو گرامر سے اور اس سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو وہ اردو ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھی فصیح طریقے سے بولتا ہے. میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں, پھر بھی الحمدللہ میں کچھ اردو بول لیتا ہوں, کیونکہ اردو دان سے وابستہ ہوں. اچھے اساتذہ ملے اس وقت پرانے بیلوس اساتذہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ہر بھٹکل کا ہر بچہ ایسا ہی اردو سیکھتا ہے, کیونکہ اسکول میں سیکھتا ہے. اس کی مادری زبان نہیں ہو, سیکھتا ہے انٹرسٹ سے, وہ ایگزام دیتا ہے اس کا. ہاں, خنجر کا مطلب کیا ہے, ایسا ہی کچھ ہے. شجر کس کو کہتے ہیں, جھاڑ بولیں گے تو جھاڑ کیا ہے, شجر ہوتا ہے جو صحیح اردو میں استعمال کریں گے. تو اسی لیے ہم لوگ جب اردو بولتے ہیں تو ماشاءاللہ اردو باقاعدہ تجوید اور اس کے ساتھ بولتے ہیں. آپ کہنے پہ یاد آیا تھوڑا سا, مولانا علی میاں شاید اپنی کسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے بھٹکلیوں کے بارے میں کہ بھٹکل کا آدمی جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہاں کی زبان اس طرح بولتا ہے جیسے کہ وہ وہاں کا اہل زبان ہو. یہی مثال میں پیش کرتا ہوں. ابھی ہمارے تجار حضرات جو کیرلا میں آباد ہیں, کیرلا میں وہ کیرلین ملباری اتنی اچھی طرح بولتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ملباری ہیں یا بھٹکل کے ہیں. اور ہمارے تمل ناڈو میں کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ تمل اتنی اچھی طرح بولتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا کہ یہ مدراسی ہیں, تملین ہیں یا بھٹکلی ہیں. اسی طرح ہمارے لوگ گلف میں جاتے ہیں, وہاں عربی بھی اتنی فصیح انداز میں بولتے ہیں, اور ایرانی بھی اتنی فصیح, کیونکہ ایرانی وہاں کی لوکل ٹریڈنگ لینگویج ہے, تو اس کے اوپر عبور حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں جاتے ہی 2-3 مہینے میں ہمارے بچے جو ہے وہ ایرانی ان کو ایسے ہی آ جاتی, سیکھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم بھی ہے ہماری قوم کے اوپر.
آخری میں بھٹکل کے لیے، بھٹکل کی جو یہاں پر امن و شانتی ہے، اس کے لیے 2 الفاظ کہیے صرف. آخر میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارا اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ اللہ نے مجھے اس قوم میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ایک بھٹکلی بنا کے پیدا کیا. میرے ہاتھ سے میں جتنا بھی سوشل کام کرتا ہوں یہاں پہ بھٹکل میں، کیونکہ ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں فاضل ہوں، فارغ ہوں، کیونکہ ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں، تو یہ اپنی زندگی میں ہماری قوم کے لیے وقف کیا ہوا ہوں. کبھی جو ہے NRIs کا جو ہمارا رابطہ سوسائٹی ہے اس میں آپ کو میں نظر آؤں گا، کبھی میں تنظیم میں نظر آؤں گا، کبھی انجمن میں نظر آؤں گا، کبھی جماعت المسلمین میں نظر آؤں گا، کبھی جامعہ اسلامیہ کے جلسوں میں نظر آئے گا. یہی ایک بھٹکلی کی خاصیت ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونے کے بعد، زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد اپنی آخری زندگی کی گھڑیاں بھی اپنی قوم کے لیے وقف کرتا ہے. ہمارے ایسے لوگ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو باقاعدہ 70-80 ہزار کی جو سیلری لینا ہوتا ہے ایسی پوسٹ پہ ہیں، لیکن وہ سیلری نہیں، 1 روپیہ سیلری نہیں لیتے. ہماری اپنی تمام خدمات وہ جو ہے ہمارے اداروں کو دیتے ہیں. ہمارے 5 مرکزی ادارے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے مجلس اصلاح و تنظیم، پھر آتا ہے انجمن حامی مسلمین، پھر آتا ہے جامعہ اسلامیہ، پھر ہماری 2 جماعتیں ہیں ماشاءاللہ، مرکزی خلیفہ جماعت ہے، جماعت المسلمین بھٹکل ہے. یہ 5 ادارے ہمارے، سمجھیے آپ 5 پلر ہیں ہمارے. ہمارا ہر بھٹکلی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو، کامران ہو اور ان 5 اداروں کی خدمت کرے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جناب محی الدین جیلانی صاحب، جو بھٹکل کی تاریخ اور جو یہ آپ ندی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بالکل سمندر ہے جو عربین سی ہے، بحر عرب جسے کہتے ہیں. وہاں سے جو ہے آج سے تقریباً 800 سال پہلے عرب سے تاجر حضرات اور یہاں پر تشریف لائے تھے، جو آپ کو ڈیٹیل میں تاریخ بتا رہے تھے بھٹکل کے بھی تعلق سے. تو آپ دیکھ رہے تھے فیس بک لائک. میں زیادہ چاہوں گا جو ہمارے ویورز ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جو بھٹکل کی تاریخ ہے پوری دنیا تک پہنچائیں. شکریہ.